اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حقائق ٹی وی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمائرہ سلطان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ بنگلہ دیش 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا، پاکستان 1947 میں مارچ وجود میں آیا۔ اتنے سالوں کے گیپ کے باوجود آج پاکستان کی اکانومی، پولیٹیکلی، اگر ہم کوئی بھی گراؤنڈ ریالٹیز اٹھا کر دیکھیں، پاکستان ہر چیز میں بنگلہ دیش سے پیچھے کیوں نظر آ رہا ہے؟ پولیٹیکلی وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، اسٹیبل ہیں، وہ ان کی اکانومی ہم سے زیادہ اسٹیبل ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایسے انہوں نے کون سے کہہ لیں کہ ٹرکس تھے ان کے پاس، ایسی کون سی انہوں نے چیزوں کو اڈاپٹ کیا جس سے وہ آج ہر لحاظ میں ہم سے بہتر ہیں اور اسٹیبل ہیں، اور جن کو اڈاپٹ کرنے کی ہمیں بھی بہت ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے شاہد بٹ صاحب سے، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ شاہد بٹ صاحب، بتائیے گا کہ بنگلہ دیش 71 میں پاکستان سے الگ ہوا، تو آج اگر دیکھا جائے تو وہ فائنینشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی ہر لحاظ سے اسٹیبل ہے، اور پاکستان میں یہ سب کچھ جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے، جو کچھ آج ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ تو کیا وجوہات ہیں، کیوں ہم ان سے پیچھے ہیں؟ تھینک یو مالا، آپ نے بڑے اہم ٹاپک پہ پھر آپ مجھے انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی ہسٹری آپ پہلے سمجھ لیں کہ جب پاکستان کو مارز وجود میں آیا تھا تو 1906 میں جو مسلم لیگ کی قرارداد پیش ہوئی تھی وہ ڈھاکہ میں ہوئی تھی۔ سٹارٹ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کرنے لگا ہوں۔ پاکستان کے لفظ کی ابتدا بھی ڈھاکہ سے ہوئی اور انہوں نے کی، لیکن اس کے بعد ہوا یہ، جب پاکستان وارز وجود میں آ گیا، پاکستان جب وارز وجود میں آیا تھا اس وقت انڈین ایکٹ تھا ہمارے اوپر، برٹش حکومت گورنمنٹ کرتی تھی۔ ہمیں جو آزادی ملی تھی وہ بڑی ایک قانونی طریقے سے ملی تھی۔ انگریز ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ اب میں نے انڈیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو انہوں نے پھر ہمیں پاکستان کو اور انڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آئینی طریقے سے اور قانونی طریقے سے وہ خود چلا گیا۔ ہوا یہ، اس کے بعد جب پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو اس کے بعد ہمارے ملک میں تھوڑا سا شاہد بٹ صاحب، یہاں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ہم کتابوں میں چیزیں پڑھتے رہے ہیں، تو اب آپ اگر میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں نے کیوں نہ سیاستدان کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھ ہی لوں کہ جب یہ تقسیم ہوئی تھی تو دیکھیں نا، تقسیم کی کیسے گئی؟ آج تک کوئی ملک ایسے نہیں بنا کہ ایک طرف ایسٹ ہے، ایک طرف ویسٹ ہے، اور بیچ میں آپ کا دشمن ملک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کس طرح کی تقسیم تھی؟ یہ تو مطلب پتہ چل رہا تھا کہ ان کا پلان تھا کہ انہوں نے آنے والے وقت میں یہ جو دو ہمارے ایسٹ اور ویسٹ کا جو تھا ان کو الگ کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ پلاننگ پہلے سے نہیں ہوئی نظر آ رہی اس میں؟ نہیں، دیکھیے اس میں یہ تھا کہ مالا جی کہ وہ لیجسلیشن اس وقت ظاہری بات ہے برٹش اسمبلی میں ہو گئی، قائد اعظم صاحب نے بڑی محنت کی۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ ہم نے انگریز کو مجبور کیا ہوا تھا، دونوں نے مل کے، انڈیا اور پاکستان نے، کہ ہم ان کو مجبور کر دیں کہ یہ پاکستان کو اور انڈیا برصغیر کو تقسیم کر دیں۔ لیکن یہ چونکہ مسلم لیگی تھے، بنگلہ دیش جو بعد میں بنا، یہ پاکستان تو ہمارا ایک دل تھا، ہمارا ڈسٹنس بے شک 1000 کلومیٹر کا تھا، لیکن ان کی ہمدردیاں، ان کی ایفرٹس، ان کی تحریک ساری وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ کوئی سازش نہیں تھی، لیکن میجارٹی مسلمانوں کی وہاں تھی، اس لیے وہ پاکستان کا وہ علاقہ تھا۔ سازش اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ انگریز اور ہندوؤں کے لیے، دیکھیں نا، اسپیشلی ہندو، جیسے ہم انڈیا کی بات کریں، انڈیا کو کتنا اس میں پروفٹ تھا؟ میں بتاتا ہوں جی، اس میں اصل جو مالا آپ کا کوشچن بڑا مزیدار ہے، میں اس کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، بات آپ جو پوچھنا چاہتی ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کسی سپلائنگ کے تحت ان کو اتنا نہیں، وہ چونکہ جغرافی کے لیے ہماری ڈسٹنس اتنا تھا، ہماری پاپولیشن وہاں تک تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ ہی علاق کرنا تھا، 2000 کلومیٹر کا بھی فاصلہ ہوتا کیونکہ وہ سمندر تھا درمیان میں۔ اب مسئلہ یہ بنا، جب پاکستان تو آزاد ہو گیا، ہم نے پاکستان بننے کے بعد ان کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں جو تلخ حقائق ہیں کہ ہم نے تو آزادی لی، ہمیں تو انگریز دے گیا آزادی قائد اعظم صاحب کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد ہمارے ملک میں قائد اعظم کی وفات کے بعد ڈیموکریسی چلنے نہیں دی گئی۔ حالات یہ ہو گئے، آمرانہ سوچ کی وجہ سے وہ لوگ ہم سے نفرت کرنے شروع ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے ہماری اکانومی کو یہ پاکستان، مغربی پاکستان کھا رہا ہے، ہمارے خلاف سازش کی بات کر رہے ہیں، وہ بعد میں شروع ہوئی ہمارے ایٹیچیوڈ سے، ہمارے رویے سے، ہمارے آمرانہ سوچوں سے۔ وہ لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے حقوق جو ہے سلب کیے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے پھر ایک جنگ لڑی آزادی کی پاکستان سے۔ ہم نے آزادی کی جنگ لڑی قائد اعظم کی رہنمائی میں، انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی پاکستان سے کہ جناب ہمیں
پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا، جو ہماری بدقسمتی ہے، تلخ حقائق ہیں جو بڑے. لیکن جب وہ اس قدر اگریسو ہوگی عوام ان کی، ایک ہوتی ہے سیاست کہ آپ احتجاج کرتے ہو، پروٹیسٹ کرتے ہو، سڑکوں پہ نکلتے ہو، لیکن ایک پروٹیسٹ کی یہ بھی کنڈیشن آ جاتی ہے، انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ آپ بندوقیں بھی نکال کے آپ اپنے فوج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو. تو یہ جو مشرقی پاکستان والا ہمارا سین بنا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت لوگ اپنے حقوق لینے کے لیے پاکستان سے علیحدگی کے لیے ایک انہوں نے مکتی بانی فورس بنا لی کہ ہم نے ہر قیمت میں اپنے رائٹس لینے اور اپنے حق لینے، ہم نے علیحدہ ہی ہونا ہے. پھر انڈیا نے بھی ان کو سپورٹ کیا، وہاں سازش شروع ہوئی، انہوں نے ہم سے ان کو جدا کرنے میں پورا رول ادا کیا، اور وہ بنگلہ دیش جو تھا وہ اپنی آزادی کی جنگ تو جیت گیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے پہلے سیاست میں بندوق اٹھائی اپنا حق لینے کے لیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے سیاست کو چلایا، ڈیموکریسی کو چلایا، اور بندوق کو پیچھے رکھ دیا. پاکستان میں یہ ہوا کہ پاکستان میں بندوق کی سیاست آج بھی چل رہی ہے، اس وقت بھی چلتی تھی. میں اس کے اوپر مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بدقسمتی یہ کہہ لیجیے ہمارے ملک کی. آپ نے آمرانہ سوچ کی بات کی ہے، تو دیکھیں آمرانہ سوچ تو اگر ہم جن کو سیاسی جماعتیں کہہ لیں، یا ہم جب کہتے ہیں کہ جی یہ جمہوری نظام ہے، جمہوریت ہے، تو سوچ ان کی بھی آمرانہ ہے. اگر ہم آپ کی پارٹی کی ہی بات کر لیں تو دیکھیں اس میں بھی آمریت ہی تو چل رہی ہے. اب نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں تو وہ پیچھے مریم کو، اب شہباز شریف صاحب جائیں گے وہ کہیں جی حمزہ میرے بعد آئے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آمریت ہے، یہ بادشاہت کی سوچ نہیں ہے. مطلب ہمارے تو سیاستدان بھی آمرانہ سوچ کے مالک ہیں، تو پھر کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوری قدریں پروان چڑھیں گے؟ I agree with your point، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے، ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہو. آپ نواز شریف سے بات نہیں کری، مریم سے کر لی، حمزہ سے کر لی، کسی سے. پولیٹیکل سسٹم میں یہ ہوتا ہے آپ ایزی ٹو اپروچ ہوتا ہے لوگوں کو. لیکن جب دوسری طرف آپ کی آمرانہ آتی ہے، حکومت آتی ہے، تو اس میں آپ کانٹیکٹ نہیں آپ کا ہوتا، وہ اس لیے تھوڑا سا ڈفرنس بن جاتا ہے عوام میں اور آپ کی فوج میں. اب اس میں یہ ہوا کہ وہ لوگوں نے تو ایک ماڈل بنا لیا کہ ہم نے آزادی کی جنگ لڑی ہے، اب ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، نہ ہم نے آمرانہ سوچ چلنے دینی ہے اپنے ملک میں، نہ ہم نے بندوق کی سیاست کرنی اور نہ کرنے دینی ہے، نہ اسٹیٹ کے اندر کوئی سیاست اسٹیٹ بننے دینی ہے. ان لوگوں نے پھر محنت کی بنگلہ دیش میں، جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے محنت کی. انہوں نے بالکل اپنا ایک موٹو بنایا کہ ہم نے یہ اب ٹارگٹ سے ہم نے اچیو کرنے ہیں. اب دیکھیں وہ اس وقت پاکستان سے اکانومی میں بہت آگے نکل گئی ہیں. کاٹن سب سے بڑی کیش کراپ ہے پاکستان کی، وہاں ان کے پاس نہیں ہے. یہاں سے اٹھ کر بنگلہ دیش چلی گئی ہیں. میں یہی بتانے لگا ہوں، دیکھیں ان کے پاس کاٹن نہیں ہے، لیکن کاٹن کے پروڈکٹ سارے وہ ایکسپورٹ پاکستان سے زیادہ کر رہے ہیں. ان کی ایکسپورٹ پاکستان سے زیادہ ہے، ریزرو ان کے پاس پاکستان سے زیادہ ہیں، ان کا سکہ مجھ سے ڈبل ہو چکا ہوا ہے. تیسری جو بات میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے سب سے اچھا کام یہ کیا، ایک تو انہوں نے انوالومنٹ آنے نہیں دی آرمی کی. 2 وہاں جنرل آئے جنہوں نے حکومت کی، جنرل ارشاد تھا اور جنرل دوسرے کا کیا نام تھا، عبد الرحمان. ان دونوں نے حکومت کی. اس کے بعد انہوں نے آرمی کو انٹرفیئرنس نہیں کرنے دی. ان کی ڈیموکریسی پھلتی پھولتی گئی. وہ اس سٹیج پہ آپ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ وہاں ہر آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈیموکریسی ہی سے ملک بنتے ہیں، ڈیموکریٹک ملک بن گیا. پھر انہوں نے اپنے آئین کو بالکل ایک سیکولر آئین بنا دیا. انہوں نے یہ نہیں کیا، مذہبی عنصر کو بھی انوالومنٹ جو ہے انہوں نے روکی. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کی ایک بڑا کامیابی کا راز ہے کہ انہوں نے جو ہمارا دیکھیں پاکستان میں بھی جتنے مسلمان ہیں، بنگلہ دیش بھی اتنے مذہبی مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے انوالومنٹ جو ہے نا ایسی کی مذہبی جماعتوں کی کہ بھائی آپ پولیٹیکل سسٹم میں آنے کے لیے آپ کو یہ ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ نے ملک کے ساتھ زیادتی کی تو آپ کو بھی سزائیں ہوں گی. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آرمی کو بھی کٹہرے میں لائے، وہ مذہبی جماعتوں کو بھی کٹہرے میں لائے، اور ان کی عدلیہ نے ان کو سزائیں دی. اب وہ سسٹم میں ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں. اب وہ سوائے اپنی اس جمہوریت کی کنٹینیوٹی کے علاوہ نہ بندوق کی سیاست چلنے دیتے ہیں، نہ ملا ازم کی سیاست کرنے دیتے ہیں. وہ قوم ایک ایجوکیشن میں آگے نکل گئی. وہ قوم اپنی وہ جدوجہد جو انہوں نے آزادی کی ہم سے لی تھی، ہمیں شرم آتی ہے کہ انہوں نے پاکستان بنایا. دیکھیں نا مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں وہاں رکھی گئی، اور ہمیں شرم آ رہی ہے کہ وہ ہمیں بنا کے شیر بنگال. اب وہ ہمیں دے کے پاکستان ہم سے آزادی لے کے ہم سے آگے نکل گئے. اب پاکستان کی ہماری حالت یہ دیکھیں آپ، ہم افغانستان سے بھی پیچھے رہ گئے، ہمارا سکہ انڈیا سے بھی آدھا رہ گیا،
बांग्लादेश से भी आधा रह गया। ये वजह क्या हुई? इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कंटिन्यू नहीं हो सका। वो हर 5-10 साल के बाद ब्रेक हो जाता है, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो जाते हैं। हर 10 साल के बाद हमारा जो सिस्टम है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है कौन करेगा इन चीजों को ठीक? देखे ना, अवाम निकले सड़कों पे, फिर चीजें ठीक होंगी। पीपल्स पार्टी की इतने साल हुकूमत रही, पीएमएलएन की इतने साल हुकूमत रही, या पीटीआई आ गई है। पीटीआई तो चले अभी 2 साल हम कहते हुए, उनको इतना टाइम नहीं हुआ। इतने साल आप ये 2 पार्टीज रूल करती रही हैं और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, ठीक है। अब अवाम पॉलिटिकली, अगर आप कह रहे हैं कि अवाम सड़कों पे निकले, मसला हमारे यहाँ ये भी है कि अवाम को वो शऊर ही नहीं है, सियासी शऊर अवाम में से खत्म हो चुका है, क्योंकि अवाम को सिर्फ वो रोटी, 2 वक्त की रोटी की दौड़ में लगा दी है। अवाम को अब इससे कोई कंसर्न नहीं है मुल्क में कौन सा निजाम चल रहा है। अवाम को सिर्फ अब इस चीज से कंसर्न है कि मेरे घर 2 वक्त की रोटी आ रही है कि नहीं आ रही। जब अवाम को उसकी बेसिक नीड्स ही नहीं मिलेंगी, जब तक आप फंडामेंटल राइट्स नहीं उनको देंगे, ये सियासी शऊर, ये नैरेटिव उनका कैसे बिल्ड होगा? ये बात मैं जो आपसे करवाना चाहता था वो तो आपने खुद कर दी। इन बांग्लादेश में यही चीज हुई, उनको फंडामेंटल राइट्स मिले, उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, उन्होंने स्किल्स को प्रमोट किया, जो बेसिक नीड्स थी वो अवाम की उन्होंने रियलाइज कराई। लोगों ने फिर समझा कि ये सिस्टम हमारे लिए बेहतर है, हम इन सियासी जमातों को सपोर्ट करते हैं। जब सियासी जमातों को अवाम सपोर्ट करती है तो वो निज़ाम जो है फिर बेहतरी की तरफ चलता है, उसकी कंटिन्यूटी रहती है, ब्रेक नहीं होता। जब सिस्टम ब्रेक नहीं होगा तो एक गवर्नमेंट अगर अच्छा डिलीवर नहीं करती तो आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में दूसरी पार्टी वो समझती है कि हम हार जाएंगे, हमने अच्छा डिलीवर नहीं किया। तो वहाँ लोगों को ये पता है कि आज अगर हमारी अवामी लीग, मुस्लिम लीग, हसीना वाजिद की हुकूमत है तो वो समझती है कि अगर मैं डिलीवर नहीं करूंगी फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पब्लिक, जब मुल्क के लिए नहीं करूंगी तो लोग मुझे अगली दफा इलेक्ट नहीं करेंगे। ये चीज वहाँ की अवाम समझ चुकी हुई है कि अगर ये डिलीवर करेंगे तो नेक्स्ट चलेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये कामयाबी नहीं ले सकते। हमारे मुल्क में भी सिर्फ यही फुकदान है, हम लोग अभी तक जो है अपने राइट्स लेने के लिए सड़कों पे नहीं निकले। यही नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं। अगर आप मैं एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं एक सिंपल आदमी से कहता हूँ, यार अगर मुझे आप बड़े ताकतवर हो, अगर आप मुझे अपनी ताकत की पर्ची, एक वोट की पर्ची आप मुझे नहीं ना दोगे, मैं असेंबली में नहीं जा सकूंगा। इसलिए ताकतवर वो है जो आपको ताकत देते हैं, फिर हम असेंबली में जाते हैं। यही तो है, यही तो आपका सियासी शऊर है कि इस अवाम को इतना ही नहीं पता कि ये जो हमारे वोटों से सिलेक्ट होकर असेंबलीज में आते हैं, ये हमारे सिलेक्ट किए हुए हैं, हमने इनको इलेक्ट किया है। हम इन्हें चाहेंगे तो ये आएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो ये नहीं आएंगे। हमारी अवाम का सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्हें लगता है ये बड़े लोग हैं, वो शहबाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, बिलावल आ जाए, इमरान खान आ जाए, उनके सामने वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। जब अवाम के अंदर से ये चीज, ये जो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुका है ना, ये खत्म होगा तो मेरे ख्याल में हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ। लोगों को ये रियलाइज करना चाहिए कि हम लोग ये जो आपको असेंबली में भेजते हैं, जिस दिन उनके दिन में ये बात आ जाएगी कि हमारे बगैर ये असेंबली में नहीं जा सकते, ये हमारे लिए कानून साजी नहीं करते, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए वर्क नहीं करते, और हम ही जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के। अगर हम अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान में अच्छे लेजिस्लेटर आ जाएंगे, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, हमारी अच्छी इकोनॉमी हो जाएगी। उसी सूरत में होगी जब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, लोगों में अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस देने के लिए मैं ये कहता हूँ, जितना चैनल आपका अच्छा है, आपने हर टॉपिक पे एक अवेयरनेस वाला प्रोग्राम दिया है, आपने हर टॉपिक जो भी चढ़ा है एग्रीकल्चर में करें। अभी जो इतनी बातें की है ना, वो मैंने एक एंकर, एक होस्ट होने की हैसियत से नहीं की है, क्योंकि अभी बातें एक पाकिस्तानी, और मैं भी इस अवाम का हिस्सा हूँ, और मैं वो चीजें खुद भी फेस करती हूँ और मैं लोगों को देखती हूँ, इसलिए वो चीज निकली है मेरे अंदर से। आप यही मैं कह रहा हूँ, आप एक पैट्रियाटिक है, इसलिए आपके अंदर से वो फीलिंग्स निकली, आपने तर्जमानी की है पब्लिक की कि ये होना चाहिए पॉलिटिशियन की। अब मैं यही समझता हूँ कि अब जब तक इस मुल्क में एक डेमोक्रेसी को आप कंटिन्यू नहीं चलने देंगे, तसलसल इसका चलने दें। दूसरी बात ये है कि जो हमारा मजहबी रोल है वो भी इसमें काम करें, कि ये मैं जरूर कहूंगा कि ठीक है, उसमें मजहब का जो रोल हमेशा सबसे आगे होता है, लेकिन पॉलिटिकली उसमें इन्वॉल्व न करें, पर इस्तेमाल करना बंद करें, पॉलिटिकली हम उसको यूज ना करें। मैं इसके भी मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए।
تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں بحثیت ایک قوم ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کے یہ پاکستان حاصل کیا ہوا ہے. ہم قائد اعظم صاحب کی اس محنت کو رائے گاں کیوں کرنے دے رہے ہیں؟ ہم آنے والے وقت کا ہمارے لیے یہ بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارا حصہ، ہمارا ایک بازو، ہمارا حصہ جو ہم سے علیحدہ ہو گیا. میں تو اس پروگرام میں آپ کو یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بنگلہ دیش کے ساتھ اتنی فرینڈشپ کرنی چاہیے کہ وہ نئی جنریشن جو آ رہی ہے اس کے ذمہ سے یہ بات نکالیں کہ ہم دشمن تھے. ان کو ساتھ ملائیں، ان کو ساتھ ملائیں. 20 کروڑ وہاں کی وہاں میں، 22 کروڑ وہاں یہاں کی وہاں میں، ان کے اندر ایک یونٹی والا سسٹم پیدا کریں. اب دیکھیں پاکستان میں بجلی نہیں مل رہی، پاکستان کی ٹیکسٹائل ملیں بند ہیں، وہاں سسٹم بہت اچھے ہیں. یقین جانے آدھی ٹیکسٹائل ملیں پاکستان کی وہاں شفٹ ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایک ریٹ بھی زیادہ مل رہا ہے، بجلی ہمیں فری مل رہی ہے، اس لیے لوگوں کا ٹرینڈ ادھر ہے. اب میں یہ کہتا ہوں ایک ہوتا ہے جی پبلک ٹو پبلک کانٹیکٹ، ایک ہوتا ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ. اگر جو لوگ وہاں سیٹل ہو رہے ہیں وہ لوگ بھی سفیر بنے پاکستان کے، وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو قائل کریں گے یار نہیں ہم تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں مسلمان ہیں، ہم اکٹھے ہوں، ہم دوبارہ غلطیوں کو نہ دہرائیں. تو آئیں مل جل کر اپنے جو ہمارا کامن دشمن ہے اس کے خلاف اکٹھے ہوں. ایک تو یہ میسج دینا چاہتا ہوں میں، اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو بھی فرض ہے یہ خرگوش کی نیند نہ سوئیں. بنگلہ دیش ایک طاقت ہے اس وقت، ہمارا وہ سب سے مسلمانوں کا مرکز ہے، وہ بھی ہم ایسے ایک سسٹم کو لائیں جو ان کو قریب لائیں. حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے ان کو فالو کریں کہ وہ ہم سے آگے کیوں نکل گئے ایکسپورٹ میں. ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہم رسپانسبلٹی ہر پولیٹیشین کی ذمہ داری ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہر بندے کی ذمہ داری ہے. اور میں پروگرام کے اختتام پر یہی کہنا چاہوں گی کہ بینگ اے پاکستانی آپ کو بھی اپنا فرض نبھانا ہے. ہر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ابھی پروگرام میں کہا کہ جیسے بٹ صاحب نے بھی کہا کہ جو بہت سی چیزیں ایسے ہیں جیسے ریلیجن ہے اس کو بھی مذہب کا مس یوز مت کریں کسی بھی چیز میں. اور دوسری بات یہ کہ مسلم ورلڈ کو ایک پیج پر آنا ہوگا. کیوں ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کیوں ہم الگ ہو چکے ہیں؟ اگر جتنی مسلم کنٹریز ہیں وہ ایک پیج پر آ جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو کبھی ہرا سکتی ہے، چاہے وہ سپر پاور ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہ اس کو ہرا نہیں سکتا. تو اگر ابھی بھی ٹائم ہے، اگر تمام مسلم کنٹریز غلطیوں کو دہرائیں، اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ہم ان غلطیوں سے سیکھیں نہ کہ ان کو دہرائیں، اور ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں تو مسلم فورم بن جائے گا اور کوئی بھی جو ہے ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اس پہ سنجیدگی سے سوچنے کی بہت ضرورت ہے. ناظرین آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ. تھینک یو.